الحمد للہ کفا والسلام والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وقاصد النبی محمد وعلى آله وصحبه اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ذات الرحمن الرحیم وَهُوَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وقال جل وعلا في سورة البقرة وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم وقال ابو مسعود صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فی نشید فی غزوۃ الاحزاب نقتل الذین ہاجروا وحمدا علی الجہاد ما بقی ابدا رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة يفقهوا قولي اللهم ربنا أبهتنا رشدنا وأعذنا في شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لنجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين تو پھلوی اگرچہ یہ چھوٹا اجن تھا تنظیم اسلامی کے زیر امام منعقد ہو رہا اور اس کی مناسبت سے مجھے بھی اصلاً تنظیم ہی کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے تھی یہ تنظیم کیوں قائم ہوئی ہے، اس کا نصب العین کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، دوسری دینی اور سیاسی جماعتوں سے اس کے طریقہ کار کا کیا فرق ہے، تاکہ میں اس کے نتیجے لہا قدرات کو دعوت دیتا جنہیں بھی اس سے آپ کو کمانا تک تو بات ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمارے ساتھ سیٹ ہے۔ لیکن میرے لیے دقت یہ تھی ہے اس کی اجتماع میں میری تقریر کے عنوان کا اعلان کر دیا گیا تھا، اخبارات میں وہ اشتہار بھی آپ کے سامنے آیا ہوتا کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اعلیٰ ترین نقطہ ہے، انسان کا اعلیٰ ترین نقطہ ہے۔ تو چونکہ اس عنوان معجز ہو گیا مجھے اسی کے ترتیب سے گفتگو کر، اور یہ دیانت کے خلاف ہے کہ ممبئی کو ایک دیا جائے کچھ اور دی جا رہی، تو میں اس میں ایک کمی کا احساس کر رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سید سراج الحق صاحب نے تلاٹھی تک کی اس کمی کی کہ چتین کے بارے میں ایک بنیادی باتیں آپ اور رات کے پوش اتار کر کی۔ ویسے تو جو مجھے اب کرتا ہے دوسرے زاویے وہ باتیں تھی کر حقیقت کسی کی شاہ پر مشتمل ہوگی، لیکن مجھے بہرحال اپنے عنوان کے مطابق اپنی گفتگو کا نقشہ بنا تھا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات اس عنوان کے حوالے سے یہ سمجھنے کی ہے کہ ہر باشعور انسان کا زندگی میں کوئی نصب العین ہوتا ہے،
یا ہوتا ہے کہا جائے یا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان اور حیوان کے مابین اگرچہ بہت سے عبارات سے پک گنوائے گئے، مقصد ایک یہ کہ انسان حیوان عاقل، یہ ایک ایسا حیوان ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دیا۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، کہ انسان لطف اور گویائی کو عطا کی گئی ہے، وہ اپنا ماں کی تمیز تعلیم کرتا ہے گفتگو کے ذریعے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اصلاً حیوان اور انسان کے درمیان امتیاز نہیں بنتی، اس لیے کہ عقل حیوانات تو خیر دور کی بات ہے، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کے تک ہوا۔ میں نے پتما خود مشاہدہ کیا اور مادھا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک کیڑا زمین پر چل رہا تھا، میں نے اس کے آگے دن کا، اس نے اپنی ڈائریکشن سے اوپر رکھ کے، میں نے پھر وہ تکا اس کے آگے رکھا، اس نے پھر اپنا رخ بدلا، تیسری مرتبہ پھر کھاتے رکھا پھر اوپر، چوتھی مرتبہ جب رکھا تو وہ کا اس تنکے کے اوپر تکا۔ تو میں نے غور کیا کہ اسی کا نام تو عقل ہے، کہ اشاعت ہے، اس نے محفوظ کر لیا کہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے، مجھے تو رکاوٹ سے بچنا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اس نے بچنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے محفوظ کیا کہ یہ میرے راستے سے ہٹنے والی شے نہیں، مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، تو وہ کے اوپر سے گزرا۔ آپ غور کیجئے گا کہ ایک ثانی اپی تھی، کمیت کے اعتبار سے کوانٹیٹیو تو زیادہ ہو سکتی ہے، کیفیت کے اعتبار سے بنیادی طور پر کس سے زیادہ نہیں، وہ حیوانات نے بھی اپنے ادب کے یقیناً عقل انسانی بلندری، کسی طرح گویال پرندے یودے سے گفتگو کرتے اور ہر شے کو عطا پاتا نے وہ عطا فرما۔ قیامت کے بھی قرآن رقیب میں نقشہ دیتا گیا ہے اتنا ہاری و تنقہ میں کہ انسانوں کے خلاف ان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں گواہی دے، اور انسان حیران ہوگا، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے وہ کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تم میرے ہاتھ ہو، تم میرا پاؤں ہو، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو وہی ہمارے ہاتھ باؤں اور اعضاء و جوارح یہ کہیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء، کل کا شیء، آج ہمیں بھی اللہ نے گویائی عطا فرما دی، دودھ عطا فرما دی، اس اللہ نے جتنے ہر شے کو گویائی عطا فرما، تو معلوم ہوا کہ ہر شے کے تو گویائی ہے۔ قرآن مجید میں 12 مضمون آتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آپ تابو اور لکیل ہیں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، سب اللہ کی تسبیح میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ کی حمد نہ کر رہی ہو، لیکن تم اسی حق کو نہیں کہو۔ وہ معلوم ہوا کہ گویائی بھی حیوانوں اور انسانوں کے مابین مادری امتیاز نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے پنتپی توپ میں ہمارے وہاں گزرے ہیں، قسمتی تیاب ان سے واقف میں بہت کم لوگ لے جاتے۔ ڈاکٹر رکیل الدین مرحوم مغفور کراچی میں رہے، بہت وقت تک ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کیے، انہوں نے بڑی آدھا پائی فلسفیانہ کتابیں کی۔ ان کا موقف یہ ہے، میں اسے متفق کہ حیوان اور انسان میں اصل فرق یہ کہ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ زندگی برائے زندگی، جینا برائے جینا، جو بھی اس کے اندر یہ بلت ہے، کھانے کو مانتا وہ کھاتا، اس کے اندر شہوت کا جذبہ ہے، وہ اپنے اسی فطرت کے مطابق اپنے شہوت کی جذبے کو پورا کرتا، لیکن اس کا اپنا مقصد زندگی کوئی نہیں۔ ہم اسے استعمال کر لیتے، بیل کو ہم نے ابیا، اون کے اوپر ہم نے سواری کی اتر دی، وہی اعتماد ہے جس کو ہم نے استعمال کر دیا ہے، ورنہ حیوان کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو واقعہ یہ ہے جو انسان ہی اس سطح پر زندگی بسر کر رہا ہو کہ اس کا زندگی میں کوئی نصب العین نہ ہو، کوئی مقصد اس نے شعوری طور پر معین نہ کیا، وہ شکلت انسان ہے، حقیقتاً حیوان۔ یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید جو فرمایا گیا ہے تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
ہم نے تو جہنم کے لیے بہت انسانوں کو دکھوں کو پیدا کر رکھا ہے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ لہو قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل. میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، آپ ہی ابرے کا ترجمہ بیان کر رہا کہ وہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ انسانوں کی عجیب مقصدیت لگتی تھی نظر آتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ 4 پائے نہیں ہے، 2 پاؤں والے حیوان، اس لیے کہ وہی نفسانی جبلت ہے. پیٹ کھالے کو باندھتا ہے پات آف کرنے، شہوت کا جذبہ ہے، شانی کی ہے، عبادتیں پات ہے. کون سا حیوان ہے جو اپنے بال پتوں کی پرورش نہیں کرتا؟ وہ حیوانات کر لیتی، وہ تاریات تو تھی. آپ اگر گھر بناتے ہیں تو کیا بناتے ہیں یا محل بناتے رہے، تو حیوانات میں سے بھی بے کا پھر دیکھیے، گھورتا دیکھیے، کسی جانور کا پٹ دیکھیے، کسی پرندے کا گوشت دیکھیے، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی سچ چھپانے کے لیے جگہ بنائی تھی. اگر تو صرف کنہیں کیلوں کے لیے انسان زندہ ہے تو حقیقت پہ وہ انسان کہلاتے کا متحد نہیں، وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ مبارکہ میں فرمایا کیا کہ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہے، بل ھم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے کہ چوپائے کو وہ اللہ نے پیدا ہی کیا تھا، یہ پیدا کیا گیا تھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر یہ نیچے گرا ہے، اسفل سافلین ہو گیا، یہ بچلوں میں سب سے نیچے چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ حیوان کی طرح نہیں ہے، حیوان سے بھی پتہ. دوسری بات کوٹ کی تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چند باتیں ان کو ایک ایک کر کے سمجھ کے اور پلے باندھتے چلتے، کبھی پائٹا ہوگا بڑھتا ایک پورا تحفظ خود بھی وقتی طور پر جو پسند بھی آپ تحافظ ہو. پہی بات کریے کہ ہر باطور انسان کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی رسم العین، کوئی آدرش. یہ ہندی کا لفظ آدرش ہے، بڑا پیارا لفظ ہے. نصب العین یہ عربی زبان کا شرط ہے. نصب العین آنکھوں کے سامنے تم بنتی رہے اور تاریخی کی طرح پیش قدمی کر رہا ہو، پڑھتا چلا جا رہا ہو. کسی کو آپ بول کہتے ہیں، دیکھو کوئی نہ کوئی بول ہونا چاہیے. کسی کو آئیڈیل کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شے جس کو عاطی کرنے کے لیے انسان پہم جدوجہد کرے. جس شخص کی زندگی میں یہ نری ہے، وہ چاہے کہ وہی انسان نظر آ رہا ہو، حقیقت پہ پیمان. اب دوسری بات سمجھیے، یہ ایک عجیب ایکویشن ہے، الجبرے کا فارمولہ سمجھیے کہ انسان کا نصب العین اگر پست ہوگا تو اس انسان کی شخصیت بھی پست ہو جائے. اس کا نصب العین بلند اور اعلیٰ ہوگا تو اس کی اپنی شخصیت بھی اعلیٰ برپا ہو جائے. یہ ایک کے لیے میں نے سورہ حج کہتے تو یہ کہ پورا رکوع جو ہے آپ کی سورہ حج کا، وہ در حقیقت اس موضوع پر اس سے بہت ہی گہرا تعلق رکھنے والا ہے. لیکن میں صرف اس کا ایک ٹکڑا کرنے کی تلاوت کیا کا آغاز میں، الطالب والمطلوب. مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کمزور ہے وہ بھی جو چاہنے والے ہیں، وہ بھی جنہیں چاہا جا رہا ہے. یعنی مطلوب اگر اعلیٰ ہے، انسان بھی اعلیٰ ہو جائے. مطلوب اگر پست ہے، انسان سے پست ہو جائے. نصب العین ادنا ہے، انسان سے ننیم تباہ کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور اگر وہ رانا اور پائے تو انسان کی شخصیت کو طرف کو حاصل ہوگا، بلند بھی حاصل ہوگی. اب اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں. دیکھیے سب سے گھٹیا نصب العین تھا جگر مراد آبادی کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا انسان اپنی ذات ہی کو نصب العین بنا لے. میرا حلمہ، میرا اقتدار، میری حکومت، میرے لیے دولت، میرے لیے عزت، میرے لیے شہرت، پکے حقوق جو ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ دینا. تو کہو یہ بھی ایک نصب العین ہے. آسانی سے دولت بھی حاصل نہیں ہوتی، دن رات کی محنت سے دولت ملتی ہے. آسانی سے شہرت بھی نہیں ملتی، بڑی بڑی دانتوں کو جاگ کر انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی شہرت تھی. آسانی سے دنیا میں غلبہ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ چھوٹی سی کارپوریشن ہے، اس کا صدر بننے کے لیے کیا پاور دیتے پڑتے، اور کوئی چھوٹا سا ملک ہو، اس کا صدر یا وزیر اعظم بننے کے لیے کیسے کیسے ہاتھ دے کرنے پڑتے ہیں. تو آسان کام نہیں کیے.
لیکن یہ بھی ایک نصب العین ہے، اپنی اطاعت، اپنا اقتدار، اپنا غلبہ، اپنی دولت، اپنی شہرت، ذاتی وجاہت، یہ بھی ایک نصب العین ہے۔ لیکن جس انسان کا یہ نصب العین ہوگا، اب آپ خود سوچ لیجیے، انتہائی تنی طبعی طاقتوں کا، انتہائی پست فطرت انسان ہوگا، وہ تو ہر معاملے میں دیکھے گا میرا مفاد کیا۔ وہ کبھی اپنے قوم کی مفاد کو مقدم نہیں کرتے گا اپنے ذاتی مفاد، وہ کبھی اپنے وطن کی عزت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد کا۔ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو بیچ دے گا، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کے دو ٹکڑے کرا دے، وہ بڑے سے بڑی جو ہے وہ بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا نصب العین ہے ذاتی استطاعت، اس کا نصب العین ہے۔ اور جس کو آپ جانتے ہیں بائیکوب پر بائیکوب، جب معین یہ ہو گیا مجھے تو اپنا اقتدار مطلوب، مجھے سربلندی اپنے لیے کا، میں دولت جمع کر لینا چاہتا ہوں، زیادہ دولت جمع کرنے والا ہی تال کس کس پستی میں گر رہا ہے آپ کا یہی شہر کراچی، جس پہ گھی میں ملاوٹ کی گئی اور اتنا کی ملاوٹ کی گئی کہ کتنے ہی لوگ سے جو جن پر فالل ہوا تھا ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، اس لیے کہ گھی کے اللہ کے پیکٹ ملا دی گئی تھی اپنے چند ٹکوں کے حصول کے لیے، انسانوں کی صحت سے کھیلنے والا۔ آج آپ کے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو ادویات کے اندر دلالت کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا کوئی غریب عورت اپنے گھر کے برتن دے کر گئی ہو اور وہ 15 روپے کے کیپسول خرید کے لائی ہو، 15 روپے کا ایک کیپسول، شوہر جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں اس نے گھر کے برتن دیتے، لیکن اس کیپسول کے اندر بجاری آٹے شاپ بھرا ہوا ہو یا آٹا بھرا ہو، یہ آپ کی ملک میں ہو رہا، تو معلوم ہوا اچھی طرح کمریے وقت کم دے، ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ کر دے نشین کی ہے کہ اگر نصب العین اپنی ذات ہے تو وہ شخص اخلاقی اعتبار سے بدترین کرنے پر ہوگا، وہ قوم کو دیتے گا، غداری کرے گا، پوچھتے کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھالے گا، اسلحہ خرید رہا ہوگا کوئی بڑا اہل نقصان، اور اس میں بڑا کنیچن لے کر کڈیا مان لے آئے گا، اور ہو سکتا ہے ان کی مہارت پر جس کی وہ کیسی صورت ہو کہ بالکل فیصلت مرحلہ آ گیا کہ ادھر یا ادھر، اور ایسا ہوتا ہے کوئی ایک مہار کے اوپر فیصلہ پوری قوم کی قسمت جو ہے ان کا فیصلہ بچ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس وقت جب کریک کھولے جائے تو معلوم وہ ایک پہ جو اسلحہ نکل رہا ہے وہ معیاری نہیں ہے، تو آپ سمجھیے کہ پوری قوم کی قسمت سے وہ شخص کھیل رہا ہے جس نے اپنے بینک بیلنس سے ملک سے باہر چند کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے پوری قوم کے مستقبل کو تعاون کر۔ یہ سب منطقی نتیجے ہیں کہ اگر نصب العین ہی اپنی دار ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے سورہ الکثر کے آیت میں فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے خالص کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنی سربلندی نہیں چاہتے، یہاں اپنا گنپا نہیں چاہتے، یہاں اقتدار کے طالب نہیں بنتے، یہاں اپنے لیے حکومت کے طالب بن کر نہیں کھڑے ہوتے، آخرت کا گھر تک انہی کے لیے۔ یہ میں نے اس آیت مبارک کا کوٹ کر کیا تاکہ معلوم ہو جائے یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ پست ترین نصب العین ہے، ویسے برا نہ مانیے، شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری عظیم اکثریت کسی سطح پر زندگی بچ سکتا۔ آج ہم دنیا میں دلیل کیوں، آج ہمارا پوری دنیا کے اندر کیوں نام عزت کے ساتھ نہیں لیا جا، کیوں ہم کسی بین الاقوامی کسی فورم میں کیوں عزت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ معلوم ہوا یہ وجہ یہی کہ ہماری قوم میں پتہ آپ ہی کے قوم کے لوگ ہیں جو بکتے، اگر چاہے کہا جا رہا ہو کہ ہندوستان کی ڈاک کے ایجنٹ تھے یا فلاں جو ہے افغانستان کے کھاد کے ایجنٹ، یہ آپ پوچھ آتے ہیں اور گولیاں مرکھا کر کرے جاتے ہیں اور پھر پائی پائی کے غریبان کو پکڑ لے سا، لیکن یہ کون ہے کہیں اور سے امپورٹ ہوئے، یہ چیز یا نہیں آئے آپ کے اتنی ہوئی کے رہتے بات، آپ کے قوم کے افراد بکنے والے لوگ کی پاک پہ قتل ولید ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عقل شے ہے میرا مفاد، مجھے اتنے لاکھ روپے مل رہے ہیں، میرے لیے یہ بل پاک، مجھے یہ پارٹا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی اور ملک کی سطح پر ترین و کھا رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اگر غریبان میں تھاتے تو محسوس یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی نصب العین ہے،
कोई आला आदर्श में, कोई ऊंचा नस्मुल इल्म नहीं। हम तो बस या तो गैर कानूनी तौर पर हैवानी सतह पर सिर्फ खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना और बाल लेना, कोई घरोजा बना लेना, अल्लाह अल्लाह फैसला, इससे आगे हमने से किसी के आगे जो मकसद रिजवी एक नहीं। या तो हम गैर शऊरी तौर पर इस सतह पर हैवानी सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और जो लोग कलक तिलक करते नजर आते, भाग दौड़ करते नजर आते, जो जलते करते और जो बड़े बड़े पोस्टर से आए करते, जिनकी खबरें अखबारात में छपती है, उनकी अक्सरियत का हाल ये है कि दाती इब्तिदा, दाती जलवा, दाती दौलतमंदी, दाती शोहरत के आगे उनके सामने नस्ब है इस्तिस्नात होंगे। लेकिन ये कि अरबी का एक मकूला है कि हुकुल अक्तर हुकुल कुल, अक्सर की जो बात होती है वही कुल की शुमार होगी। हमारे पास इस वक्त अक्तर वेस्टर्न जो है बुरी सी है, न कोई उतूल है। आप देखते हैं कि एक पार्टी का बहुत बड़ा सरबराह ऊंचा ओहदेदार रातों रात दूसरी पार्टी में गया, वजीर बन गया। मालूम हुआ ना इसका कोई नजरिया था, ना उसका कोई टीम था, ना उसका कोई ईमान था। एक लाइन थी इधर, आज इससे पहले थे और आज जो है पहुंच गए और पहुंच तो टॉप पर वजीर पता है। और तो ये तब कुछ क्यों हो रहा कि हमारा कोई नजरिया नहीं, हमारा अपना कोई नस्बुल इल्म नहीं, पिकाऊ माल है। अगर हमें उधर से कोई चीखना दिखा लिया जाता तो हम उधर चले जाए, और अगर इधर से भी और बड़ा चीखता दिखा दिया क्या कोई करा दा, ये हमारी भी पक्की बर्बादी का सबसे बड़ा। इससे जरा ऊंचा नस्बुल इल्म के वो है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, कौम से मोहब्बत या वतन से मोहब्बत। और आजकल दुनिया में तू के कौम और वतन एक ही शय हो गए। वतन ही के बुनियाद पर कौम की तशख्खुस होता है, उसकी पहचान होती, जिसे आप नेशनैलिटी कहते। चाहे यहाँ कोई शख्स अपनी 5वीं कौमियत का नावा लेकर उस खड़ा हुआ हो, लेकिन जब पासपोर्ट उसका बनेगा ऊपर पाकिस्तानी लिखा है, न पहली न कुर्ती, न पंजाबी, न बरोती, न सीधी, न कुश्तोर, कोई कौमियत उस पर दर्ज नहीं होगी, पाकिस्तानी नेशनैलिटी। आप सऊदी अरब में जाएंगे तो आपको पाकिस्तानी सब कहता है, आप अमेरिका पे जाएंगे तो आपको पाकिस्तानी कहता है। इस दौर में वतन और कौम ये तकरीबन एक शय बन गई थी। तो वो लोग जो अपनी जात से अपनी कौम और वतन को बाला पर रखे, वो यकीनन इसकी निस्बत आला लक़्मुल ऐन पर है। इससे बेहतर शक्ति आत्मरीन में आएगी, वो अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी देंगे। वो बाकी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपनी कौम को धोखा नहीं दे। वो बाकी दुनिया के साथ जुर्म कर सकते हैं, अपनी कौम पर जुर्म नहीं करेगी। ये यकीनन बेहतर तेकार है। और दुनिया में जो दो कौमें इस वक्त जिंदा रहे, बेदार रहे, जिनकी कोई इज्जत है, वो वही है कि जिनके लोगों के अंदर अपने वतन और अपने कौम की मोहब्बत जो है वो मौजूद है, और जो अपने दाती वफात पर अपने कौम या वतन के वफाक को मक्कम रखने वाले हैं। ये बेहतर नस्बुल ऐन है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, इसमें भी कमी रह जाएगी। वही अंग्रेज जो अपने मुल्क में पिल्ली के ऊपर जुल्म होता नहीं देख सकता, अपने मुल्क में कुत्ते के ऊपर ज्यादती होगा नहीं देख सकता, अपने मुल्क में घोड़े के ऊपर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता, वही अंग्रेज पूरी पूरी कौमों को फरोख सकता। ये कश्मीर की कौम पूरी की पूरी चंद दाग टकों के एवज फरोख की गई गुलामी के हाथ। कौमें फरोख तन दो चेहरगा फरोख तन। अपने यहाँ वो बड़े दयानतदार है, उनके यहाँ धोखा नहीं है आपस में, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर आएंगे उससे ज्यादा धोखेबाज, उससे ज्यादा फरेबी, उससे ज्यादा धोखा, उससे ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला। और ये सिर्फ अंग्रेज ही बात तमाम अपने यहाँ पर तबके भी है, दयानतदार भी है, रहम दिल भी है, मोहब्बत करने वाले भी हैं। लेकिन चूंकि असल तह कौम या वतन, लिहाजा उनकी मोहब्बत उसके दायरे से बाहर का ही नहीं सकती। बाहर वाले के लिए मोहब्बत नहीं है, अदल नहीं है, उनके ऊपर जितना चाहे ऊप कर लो, इसलिए कि वो और है। ये कि उनका तबूर है सिर्फ अपनी कौम और ताकत, इससे बुलंद तर एक तबूर है, वो सिर्फ कहने में आया है। जिन हजरात ने अंग्रेजी लिटरेचर का मुताला किया है या मल्तबे का मुताला किया है, जो इससे वाकिफ है, दुनिया में उसकी अमली शक्ल अभी कोई नजर नहीं आ। अब तक जो बातें मेरे में आती हैं वो तो सामने की है, दुनिया में नजर आती। लेकिन एक आला लतूल रिश्ते है, वो है ह्यूमनिज्म, इंसान दोस्ती, इंसान से मोहब्बत, मोहब्बत का दायरा वसी हो जाए। सिर्फ अपनी कौम से मोहब्बत ना, पाकिस्तान से मोहब्बत,
وہ کارا ہو، پورا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، بڑے بڑے فلسفیوں نے عام طور پر یورپ کے فلسفیوں نے پچھلی صدی میں رام الاپے ہے ہیومنزم انسانیتی کے، اس میں کوئی شک نہیں جنرل واقعیت کسی شک کا ذہن یہاں تک پہنچ جائے اور واقعیت پوری نوع انسانی کے اس کے دل میں محبت ہو جائے، اس کا سینہ کشادہ ہو جائے، تو یقیناً وہ پہلے دونوں سے آدھا اور پا انسان ہوگا۔ لیکن بدر کریم نتب العیل، یہ سک رسائی صرف انبیاء کرام کے وساطت سے بھی ان کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ تو مطلوب و مقصود جاننا، اللہ کو محبوب حقیقی بنا لینا، اپنے دلی تعلق اس کے ساتھ استوار کرنا۔ کسی کے لیے میں نے آپ کو آیت سنائی، یہ سورہ بقرہ کا 20واں ہوئے، فرمایا بلکہ 20واں ہوئے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ اور ہستیوں کو محبوب بنا لیتے، اللہ کا بندے مقابل بنا لیتے، ان سے وہ محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ ترا الفاظ بہت مشکل نہیں ہے، سادہ الفاظ ہے، یحبونہم کحب اللہ، کاف ہے حرف جر، مانند محبت کرتے ہیں پکتے جیسے کہ محبت کرنی چاہیے کہ اللہ سے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور جو تارک ایمان ہو، اشد حبا للہ، ان کی سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ ہو۔ یہ اعلیٰ ترین نتب العین ہے، جس کے دل میں واقع اللہ کی محبت ہو جائے۔ اب آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، حضور نے فرمایا الخلق عیان اللہ، کل مخلوقات یہ اللہ کے کنوے گوا، صرف انسان نہیں بلکہ حیوانات تھی، خلق کہا، انسان نہیں کہا۔ الخلق عیان اللہ، تمام مخلوقات اللہ کے کنوے کے پالے۔ جیسے آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، یہ کہ وہ آپ کا کنبہ ہے، اللہ کو پوری کائنات سے اتنی ہی محبت، وہ کی کریٹر ہے، وہ کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور اس کریشن میں نقطۂ عروج پر ہے آپ، جس کے بارے میں ایک جگہ قرآن نے فرمایا خلقتہ کیدیا، پہلے ہی دن تو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بڑے اعتبار سے بنایا۔ بہرحال یہ جان لیجیے کہ اگر اللہ سے محبت ہو جائے گی، ہر انسان سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، حیوان سے بھی محبت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی اس فاحشہ عورت کو جس نے ایک بلی کے اوپر رہتا ہے کہ اگر اس نے غیب کیا نہ کسی کے اوپر تو اس کے اثر گویا کہ اللہ کے مخلوق کے لیے محبت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح بھی ہو گئی ہو، اس کا کردار بھی درست ہو گیا ہو۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے کہ بلند ترین نصف العین، اسی لیے ہمارے دوکیائے کرام رحمہ اللہ جنہوں نے دین کے اصل لب لباب کو سمجھا، ایک ہے دین کے احکام، بڑے تفصیلی احکام، نماز کی شرائط، وضو کی شرائط، یہ بھی دین کا علم ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز صحیح ہو رہی ہے تو گویا کہ ایک بہت بڑا فرض ہے کہ جو آپ کا ثابت ہو رہا ہے وہ نہیں پا رہا۔ لیکن یہ ہے کہ اجتماع کی وہ کیا ہے؟ خضوع و خضوع۔ اگر خضوع و خضوع نہیں، حضور یہ قلب نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں، تو فطری اعتبار کے نماز کتنی ہی صحیح ہو گئی، وضو کتنا ہی عام نے صحیح کیا، اور آپ نے کتنا تعبیل ارکان بھی کیے، ایک جو رکن ہے نماز کا صحیح ادا کیا، لیکن وہ بے گول نماز ہوگی جب تک کہ اس میں خشوع اور خضوع نہ، جیسا کہ فرمایا گیا قل افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک ہے دین کا داہی، وہ بھی بہت اہم ہے، اور ایک ہے دین کا باطن کی روح، خود کا روپے نما۔ تو ہمارے توقیہ کرام میرے پمیتا اس کی توقع ہوتی سی بیل کے روپے نما، انہوں نے کلمہ توحید، کلمہ سیبہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کی شرح کی۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقبول الا اللہ۔ اگر تو یہ ہے تو آپ کی توحید صحیح ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ زبان سے کہتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے،
آپ مسلمان مان لیے جائیے. اس لیے کہ اسلام کی شرط تو یہی شرط ہے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. لیکن اگر آپ کا محبوب کوئی اور ہے، اگر دولت محبوب ہے، تو فرمایا حضور پہ عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، اس لیے کہ وہ در حقیقت چاہے وہ جو دولت کی دیوی کہلاتی ہے لکشمی دیوی، وہ لکشمی دیوی کو تو نہیں پوج رہا، لیکن لکشمی دیوی کو جو ہندو پوجتا ہے دولت کے لیے پوجتا. اگر کوئی مسلمان کی دولت کا پجاری ہے تو چاہے وہ لکشمی دیوی کی مورتی اس کے سامنے نہ ہو، حقیقت میں وہ بھی مشرک ہے. وہ کہہ رہا ہے کلام جو ہے عبد الرحمن پہ، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الرحمن کی محبت اس کے لیے کے اندر ہے، اور حال کی وجہ سے وہ اللہ کے احکام کو توڑ بیٹھتا، حرام میں منہ مار رہا. اللہ کہتا ہے یہ مال تمہارے لیے جائز نہیں، اور وہ لے رہا ہے اس مال کو. معلوم ہوا اس کا معبود یہ مال ہے، یہ دولت ہے. عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ الفاظ استعمال کی محمد رسول اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کا طلباب یہی ہے، لا مکتوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مدروب الا اللہ. یہ اعلیٰ ترین تصور ہے. کسی کو اللہ کا اقبال ہوئے تو ان کا پنتبہ خود ہی ہے، گائے پاشد ہے، پنتبہ خود ہی پر تطبیق نہیں کر سکتا. لیکن اس کا بھی رب نظام یہی ہے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں منزل وا کبریا، میری منزل، میرا مقصود، میرا رتم ہے وہ ذات کبریا ہے. صرف اسی سے محبت، اسی سے لوکا لگانا، اسی سے محبت کرنا، یہ ہے در حقیقت انسان کا رتم ہے. کہ یہ اگر یہاں تک انسان بہت گیا تو گویا کہ اسلام کی جو اصل وہ ہے وہ حاصل ہو گئی. اگر یہ نہیں ہے، بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے لو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. کفر کی تم نے سچا ہے کہ جب تک کہ کسی بت کو سجدہ نہ کیا جائے اس کو تک جائے سجدہ شرک نہیں ہوتا. دولت کو پوج رہے ہو، اگر کہ کت ہے جماعت کی آپ نیروں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. وہ معلوم ہے ابلیس کی مسجد چورا میں اللہ اقبال کہلواتے ہیں ابلیس کی زبان، جانتا ہوں میں یہ امت حامی قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بن گئے مومن کا کی. آج جو اپنے آپ وہ مومن کہہ پا رہے، اگر جائزہ لے کے معلوم ہوگا ان کا مطلوب و مقصود اور ان کا معبود بھی وہی دولت ہے، دولت کے پجاری وہ بھی ہے. جیسے کوئی ہندو بنیا دولت کا پجاری ہے، ویسے ہی کوئی تتھات تاری دولت کا پجاری ہے. نام کا فرق ہے، وہ کرنٹل ہوگا اور یہ برا ولی ہوتا، لیکن یہ کہ اور کردار کا کوئی تو میں ٹھیک بات جو میرے کہ باقی میری باتیں یاد رہے. پہلی بات کیا تھی؟ انسان اور حیوان کے درمیان کے فرق ہی بات سے کہ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد، اس کو مقصد میں کوئی انسان استعمال کر لے یہ بات ہوتی، جبکہ انسان کا اپنا ایک رتب ہے، اپنا ایک مقصد ہونا چاہیے. ہر بات کہو انسان کا رتب ہونا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، نصب العین پست ہوگا، اپنی شخصیت بھی پست ہوگی. نصب العین اعلیٰ ہوگا، اپنی شخصیت بھی اعلیٰ ہو جائے، اخلاق اور کردار برل. نمبر تین، آخری نصب العین اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو تاحت ایمان ہے، ایمان کا لمبے لباب یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت کرے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اور اسی کو ہمارے کوشیا نے ادا کیا نہیں اور کہ نا محبوب عیدتا، نا مطلوب عیدتا، نا مطلوب عیدتا. باقی چیزیں ذرائع ہو کرتی ہے، مقصود میں ہی ہو سکتی. اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ معاش کی یہ ذریعہ ہے، مقصد بھی ہے. زندگی برائے زندگی نہیں، زندگی اللہ کے لیے. دیکھیے مجھے وہ الفاظ یاد آ گئے قرآن کے، آپ نے سکسر کو بھی یاد ہوگے. قل ان فلالی و لوتوں کی و پڑھیایا و مماتی اللہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری پونلی اور میری موت تب اللہ آپ کے. جب تک یہ شکل نہیں ہوگی کہ تو مسلمان ہے، ناپ پہ مسلمان ہے، نسلی مسلمان ہے، مسلمانوں کے لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے رہنما بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے شوگری بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو قرآن مجید جس کو قرار دیتا ہے دادا رقم رہے معلوم ہوا اس تک ابھی رسائی نہیں. اب چوتھی بار تو
اللہ سے محبت کے پیار کا اظہار ہو گئے. کہتے واجب ہوتا کیا اللہ سے محبت؟ ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. مجھے ایک پیارا واقعہ یاد آیا, صحابہ کرام کو بڑا پیارا واقعہ ہے. اگر تعلق کو ذرا میری گفتگو تھے بس ذرا سا زندگی ہے لیکن پیاری بات ہے, یاد آ گئی سن لیجیے. حضور کا یہ معبود تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا طرف میرا اور تب پاتے جو آج کل ہوتا ہے. ہم نے تو مسجد کو بنا رکھا ہے صرف نماز کی جگہ, جبکہ مسجد تو مسلمانوں کا معاشرتی مرکز, ان کا تمدنی مرکز. نماز کے بعد بیٹھتے تھے, گفتگو ہوتی تھی. حضور پوچھتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہو تو بیان کرے, تو کی تاہیر آپ بیان فرما دیتے. ایک تعریف پہ آپ کے سوال کے اے بان پکا, آج صبح کہتی ہوئی, کہتے صبح ہوئی. اب یہ سوال عام طور پر بھی کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے حضور نے ایسے ہی رقمن پوچھ دیا ہو, بعض اندہ حضور کا کوئی کام رسپن نہیں ہو سکتا, لیکن ہم یہ لمان کر سکتے. لیکن صحابی نے کیا بات کہی؟ اتقت مومن الحقل یا رسول اللہ, اے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مومن الحقل, میں نے آج سچے مومن کی صبح کی. کہتے سچے مومن کی صبح بولی تھا. اب حضور نے سوال فرمایا لکل شیء صفت, فما صفت ایمانک, ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جائے. تم نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ تم نے سچے مومن کی صبح کی ہے, تو ذرا بیان کرو تمہارے ایمان کی صفت کیا. ایسے سمجھ میں آیا کہ سچے مومن کی صبح تم ایک سچے مومن کی صبح نہ کی کو. اب انہوں نے فرمایا کانی انظر الی الکندہ کانی انظر الی النار. حضور میری کیفیت یہ ہے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ رہا ہوں. تو حضور سے پتی کہ تم نے صحیح. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی محبت کا بھی تو کوئی مدن ہونا چاہیے. لکل شیء صفت فما صفت محبت اللہ, ہر پے کا اگر کوئی مطلب ہے اس کے پہچان کا ذریعہ پتی ہے کوئی شے, تو اللہ کی محبت کی پہچان کہتے. جہاں پو والے نوٹ کر لیجیے, کیونکہ ہمیں پابند کرتا ہے قرآن کی. ابھی آپ نے ابھی نظم میں سنا کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں کیا تھا, تو پڑھنا پڑھانا بہت ہے. ہم تو نوالو کیا کیا پڑھتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے کو اللہ کی کتاب, اور پڑھتے ہیں تو صرف جلدی جلدی برگردانی کر کے ایصال ثواب قرآن کی, قرآن سچ میں قرآن کی محفل ہو رہی ہے, قرآن خالی ہو رہی ہے کہ بھی کوئی ایصال ثواب پک رہا ہے. ایک دفعہ وہ پڑھ رہا ہے, ایک دفعہ یہ پڑھ رہا ہے, تیری بیری کے ساتھ ختم کرو تاکہ مجلس ختم ہو. اس کے بعد جو پھل فروٹ پیش ہونا ہے وہ سامنے آئے, اس کے لیے جو ہے تقریب منعقد کی گئی ہے. اللہ بتائے لہا دیزوں سے یہ بدعات اور نئی رسومات ہوتے چلتی ہیں کہ در حقیقت قرآن حکیم کی توہین, ان کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی تہانت کے مرتکب ہوتے. بہرحال ہمیں رجوع کرنا ہے قرآن. قرآن سے ہمیں تو معیار معلوم ہوئے ناتی محبت کے. میں نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جو اصحاب علم یہاں ہے, ان کا ذہن تو وہاں پہنچ ہی گیا ہوگا. سب کو سمجھانا ہے. پہلی بات سورہ آل عمران پہ فرمائی, قل اے نبی ان سے کہہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگوں اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو, اللہ حضور سے محبت کرے گا. بڑی پیاری آیت ہے یہ. پہلے بات کیا کہی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ, تو تمہیں کام کرنا پڑے گا. کام کیا ہے؟ میرا اتباع, یعنی حضور کا اتباع صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف یہ نہیں کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی, بلکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, اللہ آپ کے محبت کرے گا. اب یہاں تو انجماع تدر بیٹے گا. اتباع کسے کہ دعا اور اتباع دیتا. اطاعت کو متمکن کہ ہر مسلمان کے لیے کرتے آئے نہیں. اطاعت تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ کرو, فرمایا یہ مت کرو. یہ ہم نہیں کرتے تو مسلمان تارک ہے, پھر تو جھوٹ منہ کے مسلمان ہے. ہمارا نفاق ہے, اوکا ہے ٹانگ. وہ تو اطاعت ہو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اطاعت کو فرض ہے, بات کے
تو معلوم ہوا کہ اطاعت تو ہر مطمئن پر پڑ گئے، یہاں اس سے بلند پر کہہ بتائی ملانوی نے اگر اللہ سے محبت ہے، یہ اعلیٰ رتبہ ہے، تو پھر تو تمہیں اتباع کرنا پڑے گا۔ اتباع کسی کہتے ہیں، اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت ہے صرف حکم جو کہہ دیا گیا یہ کرو کی اطاعت، اور اتباع ہے نقش قدم کی پیروی، ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ محمد رسول اللہ کیا کرتے، کیسے کرتے، کیسا لباس پہنتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، بدو تھے، باہر سے آئے تھے، ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا، حضور کا گریبان اس کو کھلا ہوا تھا، پتن لگا دیکھتا، انہوں نے صرف آری اوپر اپنے گریبان کا پتن لے دیا کہ میں نے محمد رسول اللہ تو اس کیفیت میں دیکھا ہے، حالانکہ حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا، یہ حکم نہیں تھا، حکم ہوتا تو ہر مسلمان کے لیے تھا، حکم نہیں ہے، انہوں نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے، تو حضور ایک باغ طرف کے طریقے سے گزرے، اس کے بعد جب بھی گر کا گور ہوا ہے اس طرف کے طریقے سے وہ پر گزرے ہیں، آدھے حضور نے اس کا حکم کیا۔ یہ جو دائرہ اتباع کا ہے یہ اطاعت سے بہت پتی ہو گیا۔ اطاعت جیسا کہ میں نے کہا صرف اس شے پہ ہے جس کا حکم دیا، اتباع کچھ کام بھی ہے تو حضور نے کیا، لیکن چاہے آپ نے اس کا حکم نہ دیا۔ یہ اتباع اگر انسان چل لے تو اس کا اتنا بلند مقام ہے پرواہ یاری وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے جو باتیں ابھی آپ سن رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مانتی ہے، دشمن مانتے ہیں، دنیا کے ذہین ترین انسان، دنیا کے نہایت صلاحیت رکھنے والے انسان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اس وقت موقع بھی نہیں ہے کہ میں کوٹ کروں، اپنوں کی بات تو کہنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان تو حضور کو جو کچھ سمجھتا ہے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا ان کے دل میں، چاہے وہ فاسق ہو، کافر ہو، وہ عمل نہ کرتا ہو، لیکن کر دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلمان کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت اکبر بہت۔ میں دشمنوں کا ذکر کر رہا ہوں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، عظیم کریم بشر اور انسانی کا قرار دیا محمد رسول اللہ، حالانکہ عیسائی ہے، حضرت مسیح کو بھی تیسرے نمبر پر لے گیا، عظیم ترین انسان والا محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے منگومری وارٹ ایک ابھی زندہ ہے وہ شخص، اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ زندہ، یہ امریکن ہے، اور یہ منگومری وارٹ پروفیسر ہے لندن کے اندر، اور طرز زیاد صاحب نے مرحوم اپنے زمانے میں جو یہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس منعقد کرنی شروع کی تھی ہے کانگریس سے مرحوم پارٹنر نے کیا، اس کی 2 کتابیں حضور کی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی سیرت کا مکی دور اور سیرت کا مدنی دور۔ اگر کہ اس نے بات پہلوؤں سے ڈنک مارے، اور یہ لت مارنا ان کی فطرت میں، وہ جو کسی نے کہا تھا پرانے زمانے میں کہ نیش اقرب نہ پیتین ابتلاء طبیعت نہیں ہے، بدھو کسی سے دشمنی کی وجہ سے ڈر پہ ہی مارتا، وہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہی ہے، کچھ ڈر پاتے ہی، تو مستشرقین ڈرک مارتے ہیں چاہے ہمیں وہ نظر نہ آئے، میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ کتنے سپرلیٹو ہو سکتے انسان کی بحیثیت انسان تعریف کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، انتہائی اورنزش، انتہائی والا فہم، انتہائی بڑے سیاستدان، انتہائی بڑے مدبر، اتنے الفاظ ہو سکتے استعمال نہ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کیجیے، حضور چاہے کوئی آپ کو رسول مانے نہ مانے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ابھی تک رسول نہیں مانا ورنہ ایمان دیا، ڈاکٹر منگومری وارٹ نے رسول نہیں مانا ورنہ ایمان دیا، وہ انسان مان گئے، انسان کی حیثیت سے منع کر گئے، اور کہہ رہے کہ عظیم ترین انسان، لیکن یہ سوچتی کہ اس عظیم ترین انسان میں خود کیا فائدہ اٹھایا اس دنیا میں اپنی زندگی سے، یا دولت بنائی، یا جائیداد بنائی، یا اولاد کے لیے کھوڑا، یا اپنے لیے حکومت بنائی، کوئی اپنی سلطنت قائم کی، کوئی اپنی خاندانی بادشاہت قائم کی، معاذ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اور تو یہ ٹھیک ہے جب تک وہی کا ہاتھ نہیں ہوا آپ کاروبار کرتے، اور انتہائی سچے روتے الکات اور وعدہ پورا کرنے والے اور امین، انتہائی امین کاروباری سے تاجک،
इसी लिए एक हदीस भी याद आ गई। हुजूर ने फरमाया, लो मुसलमान, अत्ताजु तदूकुल अमीनु, जो मुसलमान ताजी सच्चा है, इनका हाई और अमानतदार है, मान नबी ये नवतीन हदा, उसका दर्जा जो है अल्लाह के यहाँ अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब तक के वही का आगाज नहीं हुआ, कहा कामयाब ताजिर थे। लेकिन जब वही का आगाज हो गया, उसके बाद आपने कोई तिजारत की, कोई कारोबार किया, दुनिया कमाने के लिए कोई अपने वक्त का, अपनी तवालाई का कोई हिस्सा कब किया? सोच लीजिए अपनी का। अब अगर इत्तेबा करनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सोचना होगा आपने अपनी तवानाइयाँ किस काम में लगाई, आपने अपनी जहानत का मतलब क्या किया, आपने अपनी 3 साल जिंदगी में शबो रोज इस धुन में दस्तक किए, क्या फिक्र लायक की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खोज थी आप, किसके लिए आप जाग रहे थे और सो रहे थे, किसके लिए आप चल रहे थे और बैठ रहे थे, पूरी जिंदगी कमर को दो महवर क्या सा, वो 2 चीजें आपके सामने आएगी, अल्लाह के दीन की तबलीग और अल्लाह के दीन की इबादत। अल्लाह का दीन फैलाना है, पहुंचाना है, अल्लाह का पैगाम आम करना है, कुरान की दावत पहुंचानी है अक्खर लोगों तक। अक्खर भी थे, अनपढ़ भी थे, झगड़ालू भी थे, कोमल नुक्ता जाहिल भी थे, उन कौन तकता का बैराम पहुंचा, उनका तज़किया करता, उन्हें मुनज़्ज़म करना, उनके आलात की बुलंदियों तक उन्हें पहुंचाना, फिर उनके नज़रिए से एक इनकलाबी जिद्दोजहद, वो इनकलाबी जिद्दोजहद जिसमें मक्की दौर में सबर वहद है कि मार खाओ हाथ तक उठाओ, तुम्हारे टुकड़ा कर दिए जाए तब फिर तुम्हें जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है, और फिर मदनी दौर में आकर फिर इक़दाम है, मुकाबला है, फिर तलबी है, फिर तलवार से तलवार टकरा रही, फिर हुजूर के जाने साथ भी खाक ऊन में लौट रहे हैं। हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के कटा, उनकी भी शहादत हुई है, उनके भी किस्म अतर से नाक के पास से जो है वहशी का वो परछा जो है ऐसा पूरा आर पार होके और गिरे हैं टकरा। अतबुल्लाह है, ये तलवारों से तलवारें टकराई, यक़्तुलूना व युक़्तलून, इन्नल्लाह तरा लिल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलूना व युक़्तलून। अल्लाह ताला ने पहले इमारत की जाने और बात पढ़ी नहीं, यही वजह है कि वो अल्लाह की राह में जंग कर रहे हैं, जान हवेली पर रखकर मैदान में आ गए। वो दुश्मनान दीन को, अल्लाह के दुश्मनों को कत्ल करते भी है, खुद कत्ल होते भी। ये सारा अमल देखते रखिए। सवाल ये है कि अपने गरीबानों में हमें ठाकना चाहिए। हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। आया बदारी सिक्के सारी इत्तेबाम बच्चों का, अपने घर की आराई का, अपने साजो सामान का, ये जिसे अल्लाह ने ऊपर दे दी है वो कार के बारे में खोजता रहेगा। अब ये पुरानी हो गई, ये नया मॉडल आ गया, मुझे वो लेना चाहिए। बेतात इतनी है एक हमारे यहाँ जिसको भेद तात कहते हैं कि फलां के घर में तल का स्क्रीन वाला जो है टेलीविजन आ गया है। बुरी बात है, मेरी लिखात जो है ताक भी की हो रही है, मुझे उत्तरी बनाने की हालत चाहिए। अगर हमारी सोच यही है तो मालूम हुआ कि मोहम्मद का रास्ता और है हमारा कौन। बोबुल मशरिकैन, एक मशरिक की तरफ तो एक मशरिक के। अगर हुजूर का इत्तिबा करता है तो यकीनन आपकी नस्ल तो बर्खास्त की हुजूर की तरफ, आपका उतना बैठना नहीं हुजूर के मालिक को, आपके सुबह शाम के मादूनात थी हुजूर की तरफ। हुजूर अगर दाहिनी करवट होते से अपना दाना हाथ अपने दाने गाल के नीचे रखकर तो ये भी आप करें। हर पर को मैंने हुजूर पे इत्तिबा कर, देखें इस इत्तिबा को सिर्फ यहीं तक ना रहने थे, बल्कि ये देखें कि हुजूर की तवानाइयाँ किस काम में लगी, हुजूर का वक्त किस काम में सख्त हुआ, हुजूर की जिद्दोजहद की तब तक के लिए, अपने लिए कोई उलूम, अपने लिए कोई तुरपलंदी, अपना कोई काती इब्तिदार हाद था तुम आबाद था। मक्की दौर में मोहम्मद के यहाँ कभी फाका नहीं आया था। क्यों? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत क़दियतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपके हवाले याकूब में आई उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़तुल कुबरा, उनकी बड़ी दौलत थी, उसका बड़ा फरमाया था। तो चाहे 13 बरस हुजूर का वही के आगाज़ के बाद मक्के में क़याम रहा है, आपने कोई कारोबार नहीं किया, लेकिन हज़रत खदीजा की दौलत मौजूद थी, कोई फाका नहीं रहा।
چاہے وہ خلق پورا کا وقت آیا ہے جب تیبے بنی حاکم میں محبوب تھے تو وہ تو مجبوری کی بات کر رہے ہیں، توری ہے کہ کوئی شہر آ ہی نہیں سکتی اندر، ورنہ حضور کے اوپر اس اعتبار سے پاکہ نہیں آیا۔ لیکن مدنی طور میں جبکہ آپ تاجدار بن چکے تھے، بادشاہ ہو گئے تھے، اب تو آپ کی حکومت تھی، مدینہ کی ریاست تھی، بے تاج بادشاہ کے اب یہ دور آیا جس میں پاکے آئے ہیں۔ اور کئی وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطہرات کے چوروں کے وقات، یہ ہے محمد رسول اللہ کا طرز عمل۔ اگر یہ ہم اختیار کرنے کو تیار تھے، ہم نے صرف زبانی کلامی یا کوئی دین کا تحت سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، بڑا اچھا کام ہے، تنخواہ لے رہا ہے اور آپ کی زندگی بھی بسر کر رہا ہے، لیکن وہ فکر نہیں ہے کہ دین کو پھیلانا ہے اور خالق کرتا اور اس کے لیے کلمت ہے لگا دیتا رہے، تو جان دیجئے پھر حضور کا نقطہ اور ہے، وہی کا نقطہ اور۔ چاہے مدارک کو ایک مسجد کا ایمان رب خطیب ہے اور اس کی پوری زندگی دو باتیں کارن کے ہے، وہ گویا کہ مذہبی باور میں گزر رہی ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین کی تبلیغ کا پوداٹیت، دین کی اقامت اور جد و جہد کے لیے وہ محنت و قربانی دینے کا طبع پیدا نہیں ہوا ہے تو حضور کے نقش قدم پر نہیں، پھر وہ متبع محمد رسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی بات تھی۔ اگر میرا آپ کا نقول ہے منزل ما کبریا، اگر واقع صلی اللہ کی محمد، ذات باری تعالیٰ ہی ہمارا مطلوب و مقتول و مقوب ہوتا ہے، لا محبوب اکتتا، لا مقتوب اکتتا، لا مقتوب اکتتا، تو اس کا پہلا مطلب ہوگا اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بے پوری زندگی کا نقطہ جو ہے وہ تھا، وہ ہمارے سامنے رہنا تھا۔ دوسرا مظہر در حقیقت کسی کے لیے ایک اور تعبیر، وہ میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کو سنائی، میری پوری گفتگو قرآن مجید کی بنیاد پر، یہ آیت نمبر 24 ہے، اور یہ ہر مسلمان کو یاد ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایسا کھول کر میں یاد رکھ دیا ہے کہ ہر مسلمان اس تعظیم و اپنے آپ کو تولے کہ وہ واقعتاً کتنے پانی میں ہے، اس کے بھی اور مال کا بدن کتنا۔ فرمائے قل، یہاں بھی وہی طب سے قل آیا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اے مسلمانوں، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اموالکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساجد ترضونها۔ 8 محبتیں تو طبعی ہر انسان میں یہ محبتیں ہوتی۔ ہمارا رسول اللہ کی محبت نہیں کا کیا مطلب؟ تمام محبتوں سے بالا اللہ کی محبت ہوتا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیوی سے محبت نہ کریں، یہ نہیں کہا اولاد سے محبت نہ کریں، صرف کیا کہا ہے بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جا، کہ اللہ کا حکم ہے بنا سے حرام ہے، بیوی کی فرمائش ہے لہذا بیوی کی فرمائش پوری ہوگی، معلوم ہوا کہ اب اللہ کی محبت نیچے رہ گئی، بیوی کی محبت آگے بڑھ۔ اولاد سے محبت کرو لیکن اللہ کی محبت سے باہر نہ سٹو۔ کس کا جی نہیں چاہتا کہ اپنی تکتی جنا اپنی اولاد کو کھلائے؟ کس کا جی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تعلیم کھلائے؟ اونچے سے اونچے اسکول میں 500 روپے مہینہ، ایسے بھی اسکول ہیں آپ کے ملک میں، امریکن اسکول جو ہے جو کام کر رہے ہیں، 5000 روپے مہینہ سیکھتے ہیں، اور آپ کے ملک کے اندر ایسے کروڑ پتی لوگ موجود ہیں جو ایک بچے کے لیے 5000 روپے ماہانہ پڑھ سکتے، اور وہ امریکن اسکول کے اندر لاہور میں بھی اور اسلام آباد بھی ہے، اور یقیناً یہاں کے روپے ہوں گے معلوم نہیں، لیکن لاہور اور اسلام آباد تک نہیں۔ 5000 روپے ماہ، تو کس کا جی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہو؟ حلال ذریعے سے نہیں ہو رہا تو حرام میں منہ مارو، پریٹ مارکیٹنگ کرو، رشوتیں لو، معلوم ہوا کہ بچوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے، بس یہی پہر ہے، یہی پھر اللہ کی محبت غالب ہے تمام محبتوں۔ اب اس معیار کو بیان فرمایا اس آیت سے مبارکہ لے کہ 8 محبتیں گنوانی، بڑی لمبی آیت ہے، تبھی محبتیں 8۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار 5 محبتیں ہو گئی، علائق کہتے ہیں، کار جو 5 رشتہ دار، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی اور رشتہ دار، باقی جو ہوگا اس پہ کم ہی محبوب ہوگا، جو بھی ہوگا، ماموں ہو، دادا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، اس کے بعد آئے گا۔
پہلا دائرہ محبت کا یہی ہے، باپ بیٹا بھائی بیوی اور پھر اقتدار. 5 محبتیں پہ یہ ہو، اور 3 محبتیں مال. بامبان نے طرف تو ہوا وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت پہ. میں نے شروع میں کہا تھا مال بھی آسانی سے نہیں بنتا، بڑی محنت کرنی پڑ. وہ تجارت تم تفرون کے ساتھ رہا، وہ تجارت جس کے کتاب بازاری کا تمہیں دیکھا رہتا. ایک وقت آتا ہے کہ کسی خاص تجارت کے اندر بڑا بوم ہے، بڑی دنیا کے اندر مانگ ہے. ایک وقت آتا ہے کہ منڈی جو ہے وہ زٹ پڑ گئی ہے، تو ہر تاجر ڈرتا رہتا ہے کہیں وہ انفیکشن نہ آ جائے، کہیں وہ کاروبار کے اندر پت بازاری نہ آ جائے. تو بڑے پیارے الفاظ انسان کے ذہن کے قریب ہو کر قرآن میں استعمال کیے گئے. وہ تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، وہ مکان، وہ حویلیاں، وہ محل عالی شان. آپ کے کراچی میں تو ایرین ملنا یار انسان کی جو ہے ختم ہو جائے. لاہور پہ بھی ہے، لیکن یہ کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ کراچی والے بہت آگے. مکانوں پر دولت پھونکتے لئی تو کوتان، جس قدر فراخ دل ہو گیا. واقعہ یہ کہ شہنشاہ اتنے نہیں ہوتے، بادشاہوں کے محل ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کروڑ پتیوں کے مکان کر رہے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پیسہ کھوپنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ضروری ہے لینے کے پیسہ کھوپ. اب یہ چیزیں لمبوب بھی تو ہے بہت مطلب ہے. فرمایا گیا 8 محبتوں کو ایک پلڑے میں ڈالو، اور 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں ڈالو. آپ الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. یہ 3 محبتیں ایک طرف اور 8 محبتیں ایک طرف. میں دیو کوتا کنڑا ڈھکا. اگر 8 محبت میں وانا پلڑا بھاری ہے اور یہ 3 محبتوں والا پلڑا ہلکا ہے، اوپر چلا گیا، تو فرمایا فتربصوا، تو جاؤ دہا ہو جاؤ، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اپنا اللہ فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت پتوں. اب میں تھر تک کے لیے 90 کی دیا. محبت کی ترازو ہے، یہ ترازو محبت کی ہے. ہر شخص اپنے اثر رتب کرتے، اپنا جائزہ خود لے. قرآن یہ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر خوب بصیرت رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں. دھوکہ دے تو باپ اور ہے، کوزے میں دھوکہ لیتے کا، غریبات کی جھپڑی کا اپنی حقیقت نظر آ جائے. فرمایا اپنے اندر فرد تک کی میدان نقد کرے اور دیکھے یہ 8 محبتیں زیادہ ہیں یا 3 محبتیں زیادہ. قل کان آباؤکم، پھر تم یہ غور سے یہ مبارک الفاظ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہے تمہارے نزدیک، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے. فتربصوا، تو جاؤ انتظار کر. یہ تو لمبی ترجمہ. اگر اس کا مفہوم ادا کیا جائے ان کا کفا ہوگا، منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے گی ہم ایسے لوگوں سے شامل. یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے آئی. محمد خدا نے کی کا مقصد یہ کو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کیے گئے کوٹی شتو جو قربانی، مال کا پانا، چاند کا پانا. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اگر یہ ہے تو اللہ سے محبت ہے. اگر یہ صحیح ہے تو زبانی کلامی محبت کے دعوے آپ کرتے چلے جائے. عید میلاد النبی کے جلسے بھی ہوں گے، لائٹنگ بھی ہوگی، جلوس پہ نکلیں گے، آپ طرح طرح سے محبت کے دعوے کریں گے. لیکن 2 شخص لہگ لہگ کر حضور کی مدح کر رہا ہوگا، نعت کر رہا ہوگا، بڑے بڑے پیسے لے کر آ کر پروفیسر نعت آپ کے ہاں آئیں گے، پیسے لے کر نعتیں پڑھیں گے، اور ان کے چہرے کے اوپر کنت نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے قلابے ملا دے گے زمین و آسمان کے حضور کی مدح میں، بلکہ شرک تک پہنچا دینے بعد اللہ کی قریب تندر ہے. لیکن یہ ہے کہ عمل میں اپنی شکل کے عمر بھی
صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے کہا۔ یہ کتاب ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ ہے کہ تم کہو جو پکے کرتے۔ پھر نوٹ کرتے یہ یاد کیتے کہاں کہ اب ترد دے انسان باٹرون انسان کا نسب العے ہونا نازم ہے، مطلب وہ تعداد ہے انسان کے لپاس نسب العے پست ہوگا تو انسان بھی پست ہوگا، اعلیٰ ہوگا تو انسان بھی اعلیٰ، اور اعلیٰ ترین نسب العین جو ہمیں عطا کیا اللہ علیہ اپنے رسولوں کی وفادت سے، وہ یہ ہے کہ منزل ما کبریا لا محبوب الا اللہ، نا مقصود الا اللہ، نا مطلوب ہے۔ چوتھی بات اس محبت خدا رضی کے پتھر دو ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ دو چیزیں ہیں تو محبت ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو زبانی کلامی محبت۔ اللہ کے چیزات کا کوئی بدن نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کو پھڑکانے والے بھی کی بات کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اب یہ آخری نقطے میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ایک ہی تو دوسرا موضوع ہے دوسری شروع کرنی ہے۔ اس میں آخری بات کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا؟ ابھی وہی باتیں آپ کے کام میں آئی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی اللہ کی راہ میں جان مال کھپات۔ اس کے کیا مقصد ہے؟ تو ایک اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے اعلان کا پہنچانا۔ آپ کا وقت لگے گا تب ہوگا، وہی وقت آپ پکارتے بیٹھتے کہتے بنا سکتے، اور دین کی تبلیغ کہتے کریں گے پر دین کو سمجھے کہ نہیں، پہلے آپ کو دین کو سیکھنا بھی تو پڑے گا۔ وہی وقت ہے، اس کو لگا کر ڈگری حاصل کیجئے اعلیٰ سے اعلیٰ، اور آپ کے لیے کیریئر ہو کے MBBS بن جائیے، ڈاکٹری کا راستہ کھلا، BSc NLT کیجئے، اس کا بڑا آدھا وہ جو ہے کیریئر۔ کمپیوٹر مائک کر لیے جاری کہنے کو تو بڑی ڈیمانڈ، اور ایک یہ دین کو سیکھو جو فرمایا محمد رسول اللہ علیہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ کو ہے قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو دین کو سیکھیں، دین کو پھیلائیں، دین کا پیغام عام کریں، اور نمبر 2 صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، دین کو تعین کرتا، اللہ کے کلمے کو بلند کرتا، جسے سیدنا فرما رہے تھے وہ نظام عدل و قسط، وہ انصاف کا نظام جو اللہ نے عطا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاقت سے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا والذین معہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے محنت سے مشقت سے اپنا خون بہا کر، آپ کو معلوم ہے کہ صرف صحابہ کا خون نہیں، وہاں حضور کا خون بھی بہا۔ آپ کو معلوم ہے طائف کے دن حضور کا اتنا خون بہ گیا کہ وہ نوتیوں کے سچا کر رانیل مبارک کے ساتھ چم گیا، اور پھر وہ دودھ کی اتر نہیں رہی۔ آپ جو پتھر مارے گئے تھے تاک چاہتا ٹکلے کی ہڈی پر جو ننگی ہوتی ہے، اس کے اوپر پتھر مارا جا رہا ہے، آم بھی جو خون دکھتا۔ تو طائف کی سرزمین میں بھی محمد رسول اللہ کا خون جذب ہوا، اور دامن احد میں تو بہت خون جذب ہوا۔ حبارے کے مانند خون پھوٹا تھا حضور کے چہرے مبارک سے، تلوار کا مار پڑا ہے، اور قوت کی بو کڑیاں حضور کے رخسار مبارک کی اندر اٹھی کے اندر گھس، تندانے مبارک آگ کے صحیح، اور وہ جو قوت کی کڑیاں گھسی ہوئی تھی انہیں کھینچ رہے کہ نکل نہیں رہی تھی۔ ایک صحابی نے دانت پکڑ کر انہیں کھینچنا تھا، ان کے دانت نکل گئے۔ یہ کہتی ہے تو یہ تو جو خون کا فوارہ چھوٹا اور اتنا خون رہ گیا کہ حضور پر فقر کی تاری ہو، تو جان لیجئے یہ دین کا پودا خون کی آبیاری کے بغیر کبھی بھی سب نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی جو ہے جیسے کبھی پیندہ فرما رہے تھے بوڑھوں کی بھیک مانگ کر، یا یہ کہ خالی بات فرما کر، خالی جو ہے اپنی معروف کر کے، خالی بیٹی کی تلقین کے ذریعے سے دین کبھی قائم نہیں ہوا، ورنہ محمد سے بڑھ کے مبلغ کون وہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑا باعث کون ہوگا؟ آپ سے بڑا مربی اور مدکی کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ کس کی گفتگو ہوگی کہ جو پر اثر ہوگی، اثر انگیز ہوگی؟ لیکن نہیں، دین کی دعوت کا مرحلہ جب آتا ہے تو وہ پیسو ریزسٹو، ایکٹیو ریزسٹو، عام کانفلکٹ، خبر بیت کا مرحلہ بھی آیا ہے 12 برس تک مکے نے حکم یہ دا صحابہ کو کاج مارے کے سپرے کر دیے جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا مدنی دور کے آغاز پر
बोले वो अब इजाजत दे दी गई है उन लोगों को जिन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, अब वो भी बदला ले सकते। अब दो तरफा बात शुरू हो गई, अब तलवार से तलवार टकरा। और बद्र से लेकर सन 2 हिजरी से शुरू होकर और सन 8 हिजरी तक, जब तक मक्का पक्का नहीं हुआ, हर साल कोई ना कोई टकरे। बहुत सी जंगे तो वो जिनमें हुजूर तशरीफ ले गए, बहुत से ऐसे सरिये हैं जिनमें हुजूर तशरीफ ले गए बते। हर साल में 1 या 2 जंगे 3 जंगे हो रही है। वो फिर तलवार से तलवार टकराई, यहाँ तक के वो मरहला आ गया। फरमाया गया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रद्दीतु लकुम तागतीना। वो वक्त आ गया कि जान कब तो दहरल बातिल इनकल बातिल काला दबूका। लेकिन ये हुआ मेहनत से, कुर्बानी के, जिसको जोतते वही देहात अपनी तमीज़। ये दो पदर, ये दो मखलूक, इसके लिए तरीक़ेकार की तफासीर का मौका ये नहीं। जिन हजरात को भी उससे दिलचस्पी हुई हो, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने तकरीरें की थी अपने जुमे लाहौर में, जाना जुमा का किताब करता हूँ अपनी दारुल कलाम वाले जिना में। अब वो किताबी शक्ल से छप चुकी है। मनहज इनक़िलाब नबवी, सीरतुन नबी का एक जायजा, हुजूर ने इजलास कैसे बर्पा किया, उसके मराहिल क्या थे, हर मरहले की शराइत क्या है, तफसीलात क्या है। वो एक लंबी बात, अगर कभी इसी मौजू पर गुफ्तगू हुई तो तफसील से करूँगा। आज तो दोगे नतबुल ऐन की बात कटी गई थी, तो मेरी कुतुब शुरू वहाँ से हुई है और ख़त्म यहाँ हो रही है कि ये तो अल्लाह के कीता हुआ है, ये अपने मुल्क में करना हमारे दिन में। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा नुमाए अरब में बनफ़्से नपी दीन को हाले, लेकिन हमारी निगाह सिर्फ अपने मुल्क तक नहीं। हमारा हाथ तो ये है कि हर मुल्क के माँ के मुझे खुदा का, ये सरजमीन अल्लाह की है, अल्लाह इसका आलिक है, पालिक है, आकी इनिल फक्तो इन्ना लिल्लाह गाइड हाकिम तरफ। लिहाजा अल्लाह के हुक्म को पूरे कुरान अरबी पर नाफिज करना, ये है बल्दे मोमिन का हक, ये है उसकी जिंदगी का नसबुल ऐन, ये है उसके जिद्दोजहद का हदफ। तो मकसद तो वहाँ रहेगा, वलन पूरे कुरान अरबी पर अल्लाह के दीन को गालिब करना है। लेकिन शुरू कहाँ से होगा? आए बात अपने हुई होगा जो मुल्क अल्लाह ने अभी अता फरमाया। लिहाजा हमारी जिद्दोजहद तो अभी तक के आपने को बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ। हम पे जो जमात कायद की है, न इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन करीब है। मैंने आपसे कोई बात की है किसी वोट की? हमें लड़ना ही नहीं। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन जरूर होना चाहिए। इलेक्शन नहीं होता तो यह कि लोगों के जज्बात अंदर ही अंदर घुटते रहते, लोगों की शिकायतें अंदर ही अंदर परवान करती रहती, उनकी भड़ास निकलने का मौका नहीं होता। ये इत्मीनान नहीं होता कि हमारे नुमाइंदे मौजूद कि जो हमारे मफादात या हमारे हुकूक की निगरानी कर सकते। लिहाजा अंदर ही अंदर बेचैन पैदा हो, बेचैनी से दुश्मन फायदा उठाता, आपस में लड़ाता, दंगा प्रताप कराता है। और ये तीर इस मुल्क के इंतहाई खतरनाक है खौफ था। लिहाजा तन दयाती जिन्होंने तकलीफ दिया ना ब्याह लगता आपको रहते तो तन अफी ने पहली मुलाकात हुई थी उठे, पहली मुलाकात में मैंने कहा था कि आप जो इलेक्शन का रास्ता होके हुए हैं ये टू फाइनल पे, ये लफ्ज मेरा बाद में छपा भी है कि मैं इसे पाकिस्तान के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ समझता। और सन दयाती में तो मेरा तत्व था, वो फिर जंग में भी छप गया था। कुछ बड़े तर्क जुमले उन्होंने निकाल दिए थे, फिर ताकत मतूब वो छपा, फिर वो हमने मीताक में इशारा किया पूरा का पूरा। आज से 6 साल पहले का मेरा वक्त था जिसमें मैंने साफ कह दिया था कि जनरल साहब आपने मुझे दीन के बारे में तो कोई उम्मीद नहीं रही, तो सिर्फ अपनी दाल पर दीन को कायम कर सकती, तो अपने घर में पर्दा नाफिज कर सके तो पूरे मुल्क पर कहाँ इस्लाम नाफिज करेगा। ये तो कहने की बातें हैं और एक दावा है और एक नारा आपने लगाया है, तो ये इस्लाम में काम आपके होगा नहीं। लेकिन खुदा के लिए इलेक्शन की गाड़ी जो आपने रोकी हुई है मजहब के नाम पर, खुदा के इस गाड़ी को चलने दीजिए, वरना मुझे अंदेशा है कि दिन के बिल्कुल मुस्तकी पाकिस्तान के हालात पैदा हो जाएंगे। ये पल बयाकी का मेरा लेटर ऑफ द कोर्ट। वो इलेक्शन को मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जरूरी, लेकिन जैसा कि अभी सैयद साहब ने आपको बताया, इलेक्शन से यहाँ इस्लाम नहीं आएगा, इस्लाम आएगा। इलेक्शन तो पहले भी होते रहे, इस्लाम उठते में ही आ रहा, इस्लाम आ ही नहीं सकता इलेक्शन। इस्लाम आएगा सिर्फ उस तरीके से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि ला लामत करता है
तो कम्युनिस्टों के हक करने जो है वो इख्तियार करके ले आए। आज हमारे के नौजवान, और मुझे बड़ा अफसोस है तो नौजवान दीनी जमीयतों और जमातों से ताल्लुक रखते बात, लेकिन ये कि जब एजुटेशन करते हैं तो अंदाज वही को कम्युनिस्टों का वक्त चला दी, फला चीज तोड़नी, फला जो है देवल काई तोड़ दिए, कई काहे की नहीं, क्या कुफूर था? वो दूर कितना तो पतो इन बच्चों का कोई कुतूब, ये गरीब कौम की ये तौदत जिसको आपने दिला कताब कर दिया। जो भी हुक्मरान होता है वो करोड़ों रुपए का लोन किसी और हुकूमत से लेगा और 200 बच्चे लाकर किमारी में सिर खड़ा कर देगा, जो इसको जलाल जितनी जलाली हो लगा दो, हाथ खुद लगाता है। सवाल ये कि वो कर्जा क्या उसके बाद में अदा करना? वो कर्जा तो फिर इसी कौम की उम्र आए। एक एक बच्चा जो पैदा हो रहा है आप में यहाँ, वो कितने बड़े तर्क के तले दबा हो। तो मालूम ये हुआ कि अगर आपको यहाँ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना है तो कम्युनिस्टों के तरीके इख्तियार से रही, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर इस्लामी इनकलाब कहना है, अल्लाह हमें की तौफीक अता फरमाए, तो वो तरीके मोहम्मद ही से आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए कोई औकात है। बहरहाल मैंने किया था कि मेरी कुत्तू एक बहू से तो इन जगह आकर मुसम्मर हो गई। अब इस नसीब का एक तबक्की मुझे आपको दिखाना, और वो ही हवाले थे कि हमारा दीन दीन फितरत। इस दीन ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने जायज हुकूक पे अपने आप को महरूम करो, कभी के नहीं था। या औलाद ने मोहब्बत न करो, कभी नहीं कहा। कभी ये नहीं कहा कि वालिदैन से मोहब्बत न करो, कभी ये नहीं कहा कि अपनी वतन से अपने कौम से मोहब्बत न करो। हमारा दीन इतना मुतबादिल है कि फरमाया, ये हदीस की एक तहाबी क्योंकि उन पर जो बहुत गंदा हो गया दीनदारी का और इबादत गुजारी का, तहाबी भी कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। बात है अम्र इब्न आस, तो पाते हैं चित्र हुए हैं बाजी, और बेटे हैं अब्दुल्लाह, उनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। उन पर कुछ इबादत गुजारी का इतना असर हो गया, पूरी रात पड़े रहते थे इबादत, रोजाना रोजा रखते। अब बीवी से कोई सरोताक नहीं, घर वालों से कोई सरोताक। हुजूर को खबर दी गई कि अब्दुल्लाह का हाथ तो ये है, इन्नहु यसूमुत सहर व यक़ूमुल लैल, पूरी रात खड़ा रहता है और हमेशा रोजा रखता। हुजूर ने बोला, या अब्दुल्लाह, ऐ पिता, अवला वो पढ़, क्या मैंने इतनी इत्तला नहीं दी गई? अन्नका तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार, कि तुम तो पूरी रात खड़े और दिन में हमेशा रोजा रखते हो। हज़रत अब्दुल्लाह ने किया, बला यार अल्लाह, हुजूर ऐसा तो है। वैसे भी झूठ कैसे बोल सकते हैं? ताली और हुजूर के साथ से भागो। अब आपने फरमाया, ला तफ़अल, जरा गौर कीजिए मेरे पास, ऐ अब्दुल्लाह ऐसा हर की मत न हो। वइन्न लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न वइन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न वइन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारे दोस्तों का, मिलने वालों का, मुलाकातियों का भी तुम पर हक है। तमाम हुकूक अदा कर देखो। ये है वो दीन फितरत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा। एक और वाक़या आता, और ये बुखारी करीम में रिवायत से, फला तदरब्बिन, 3 अपराध उनमें भी वो लोगों में जज्बा एकदम जो है बड़ा परवान कर गया, नेकी का, इबादत था। वो 3 हज़रात हुजूर की अज़वाज मुतहहरात के पास आए, पूछा, हुजूर कितने देर रात को सोते हैं, कितने देर नमाज पढ़ते, महीने में कितने नफली रोजे रखते? अब जो बात बकाई की वहां तकन्नो तो खाती, तकन्नो नहीं, तकन्नुम नहीं, जो बात कही सबसे बकाता। उन्हें बड़ा तो एक तरह से ये खाक हुआ कि ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, ये तो थोड़ी सी इबादत है। अब उन्होंने ये कहा अपने आप को मुतमईन करने के लिए, सहाबी थे, कि हुजूर को तो ज्यादा जरूरत नहीं, हुजूर तो अव्वल तो ये कि कुछ गुनाह आपसे हुआ ही नहीं, ना होगा। अगर बिलफर्ज हो तो अल्लाह ताला सारे गुनाह पहले ही आप तक, लक़द गफ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। लिहाजा हुजूर के लिए तो इतनी इबादत था कि हमारे लिए इतनी काफी थी। एक ने कहा मैं तमाम रात इबादत किया, तो एक ने कहा मैं हमेशा रोता रखूँ, तीसरे ने कहा मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, हर गलती के खकेन से पढ़कर तेरे अल्लाह से लौ दी लगाई तक। हुजूर पर गई, हुजूर ने उन्हें बुलाया, पूछा थे क्या आप लोगों ने ये बात कही है?
انہوں نے مان لیا جی تو نے یہ بات کہی ہے. فرمایا خدا کی قسم واللہ انتی لافتاللہ واتاکم، تم سب سے پڑھ کر حقیقت میرے دل میں ہے تھا اور تم سے سب سے بڑھ کر متقی میں ہوا تھا، لیکن میری سنت یہ ہے کہ میں رات کو سوتا کی اور جا کر تو عبادت نہیں کرتا، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں ناگے نہیں کرتا، اور میں نے شادیاں کی ہیں درگرس پی کی بے محبت کھیلے. اور اس کے بعد ہم نے وہ بات فرمائے جو آپ نے بہت مرتبہ سنے ہوگے، من لگیبان سنتی بلے ترینی، تو سن لو جو کوئی بھی میرے طریقے کو چھوڑے گا اس کا کتے کو بھی کہا. یہ ہے وہ تین فطرت جو محمد قرآن نے آپ کے بدن کا جو جائز خط ہے آپ اسے عطا کیتے. صرف یہ کہ اللہ کا حق نہ مارا جائے، بدل کا حق اللہ کے حق سے نیچے، اولاد کا حق ادا کیجیے، بیوی کا حق ادا کیجیے، اس سے آگے بڑھیے قوم کا حق ادا کیجیے، قبیلے کا حق ادا کیجیے، وطن کا حق ادا کیجیے. اور اگر کہیں ہم غلطی ہو رہی ہو تو ڈٹ جانا چاہیے اپنے وقت سے. اس کے لیے بھی میں دو حدیثیں آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے کوئی مارا گیا وہ شہید. مال آپ کا ہے، اس کی عبادت کے لیے کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے اور آپ نے رزق کیا، اگر اس پر جان چلی گئی تو فرمایا یہ شہادت کی وہ من قتل دون مالہ فہو شہید. یہ بھی فرمایا حضور نے کہ اگر کہیں کوئی پودا خریدو تو خوب جھگڑو یہاں تک کہ پتی نہ آ جائے مجھے بھی اور تمہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہاری سہل انگاری کی وجہ سے وہ تم سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور تم سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا تب اور سے اٹھائے. پوری طرح گھٹو کوری آپ سے راحت ایک پیسہ بھی نہیں. حق کے اہم میں تو معلوم ہوا کہ اپنے حقوق کے تحفظ، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا، جھگڑنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا یہ قطعاً غیر اسلامی ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہوا یہ سب سے بڑا حق کل کے لوگوں کا تھا کہ حکومت کل کی رائے سے بنے، ان کا دمن ہو، ان کی نمائندگی ہو. میں اول تو یہ کہ پاکستان بنایا ہو دلی میں، اس دلی ایک تحریر کرا کاغذات کی آج یاد پتت بنوانا کے پاس رہو دے کہ میری جیل میں کوٹ کے دکھے پاکستان پتر ہی اکثر دیکھ تک گئے وہ دنیا کمانے میں اور دولت بنانے کے اندر مصروف ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نسیم منسیہ ہو گئی، وجوز نہیں کا. آج اس کا نام بیچ کر کھایا جا رہا ہے. وہ مسلم لیگ کو یہ تھی، وہ مسلم لیگ جو قائد اعظم کی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. بہت سے قائد اعظم اور قائد مسٹر اللہ اعظم اور فیصلہ تھا. اس کے بعد مسلم لیگ اس گروپ پہ نہیں بنی. جو بھی ہے وہ نام بیچ کر کھانے والے، کبھی وہ 4 مسلم لیگیں اور کبھی 7 مسلم لیگیں، کبھی 2 مسلم لیگیں، ایک مسلم لیگ تو کبھی ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت ثابت ہو، بہت کے تابز ہونے کا نتیجہ کیا نکلا بدقسمتی سے کہ چونکہ بہت اکثروں نے اتر پنجاب اور سرحد سے، لہذا بقیہ ملک کے اندر ایک احساس پیدا ہوا محرومی کا کہ گویا کہ پنجاب اور سرحد ہم پر حکمران ہو گئے تھے. وہ بادشاہ ہے ہم بولا. یہی بات پہلے ہوئی مشرقی پاکستان. مشرقی پاکستان میں جب پہلا مارکرنا گدا ہے یوں کھا کا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب بہت کی حکومت ہے اور مغربی پاکستان کی ہے تو گویا مغربی پاکستان آخر اور مشرقی پاکستان بیکو. یہ کہتا کہتا طریق ہوتا ہے کہ کے رد عمل دے وہ پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش کو کیا. اور جو کچھ نتیجہ نکلا، مسلمان محمد رسول اللہ کے نام لیوا 1 لاکھ کڑیل جماعت جن میں جرنیل بھی تھے، وہ ابھی ایک نیازی صاحب پھر اخبارات کی قیمت پڑھنے لگے ہیں، پھر ایک جماعت پہ شریک ہو کر الیکشن لڑنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. ٹائیگر کہلانے والا جرنیل ہمارا، اور اس نے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر اپنا پستول اس اللہ کے تابع پیش کیا. وہ کہ جن پر 1000 برس تک ہم نے حکومت. اور مجھے ابھی ایک کام میں بسایا جو خود POW رہے تھے کہ ہمارے یہ فوجی جن میں جرنیل بھی تھے اور کرنیل بھی تھے اور بریگیڈیئر بھی تھے اور کیپٹنز بھی تھے اور نیوٹرلسٹ بھی تھے اور سپاہی اور جوان بھی تھے، 1 لاکھ کی پری کہ جہاں یہ لوگ بولتے تھے کنسلٹیشن کیمپ تھے تو یہ ہندو لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو لا کر دکھاتے تھے یہ ہے مسلمان. تمہارے دلوں میں خامخواہ مسلمانوں کا خوف بیٹھا ہوا، ہماری اجتماعی نفسیات میں مسلمان کا خوف ہے. اس خوف کو نکالنے کے لیے یہ ہے دیکھو ہمارے قیدی ہے، یہ تو ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے رحم و کرم پر ہے. قوم کا یہ 1 لاکھ تو کریے آج ہمارے پاس.
اس قدر جو ہماری ملت پر کو آئی ہوئی کیوں ہوئی؟ ان کا حفظیہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ہو سکتی ہے، ایک حق ایک حصے سے ان کے پاس ان کی حیثیت اختیار کر، دوسرے حصے میں بغاوت ہو گئی۔ یہی مسئلہ ہوا ہے اس تبدیلی پاکستان میں، جو پاکستان کہلاتا۔ مارش اللہ کا تسلسل نتیجہ کے ہوا کہ معلوم ہوا کہ موت جو ہے وہ حاکم ہے اور وہ ہے پنجاب کے اوپر۔ تو بلوچستان تو گویا کہ تحقیق اس پہ پرانے دن بھی یہ منظم تھے، انہوں نے اپنے حقوق کو کسی نہ کسی طریقے سے حاوی دیے۔ جو سب سے زیادہ محروم طبقہ رہ گیا وہ کہ جن کی یہاں پر وہ شناخت نہیں، یہاں تو بلوچی اور سندھی اور پنجابی اور پختون یہ کوئی شناخت تھی، واقعی کوئی شناخت نہیں تھی۔ یہ اس کا رد عمل ہے کہ اب ایک نئی شناخت کے ساتھ کچھ لوگوں کو، نوجوانوں کو ابھر کر آنا پا۔ میرے نزدیک کے سارا نتیجہ ہے کس کا؟ ناانصافی کا، ظلم کا، استحصال کا۔ لہذا میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف میرے نزدیک ہمارا دین فطرت عمل ہے، یہ کہتا ہے تمہارے اپنے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری قوم کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اس میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر ہمارے حقوق کے اوپر دستراوی کی گئی ہو تو وہ حقوق واپس حاصل کرنے کے لیے، بازیافت کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اگر ایک پودا لیتے ہوئے دکاندار سے نلنے کی تلقین فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شخص اپنے ذاتی مال کی حفاظت کے لیے اگر جان دینے کا ہے وہ حضور فرماتے کہ شہید ہے، تو آخر ایک قوم کیا، ایک قومیت کیا، ایک گروہ، ایک گلاٹے کے گلے والے لوگ اگر اس کے لیے جدوجہد کریں تو یہ ہرگز گلاٹے پا۔ البتہ ایک بات سمجھنی نہیں چاہیے، ہوتا کیا ہے جذبات پہ آ کر، جذبات میں جب ایک رد عمل پیدا ہوتا تو وہ ایک انتہا تک جا پہنچتا، اور وہ انتہا یہ کہ اپنی بات اتنی ذہن پر سوار ہو جاتی ہے کہ کل پاکستان کی مدح اور اللہ کے دین کی مدح یہ بھی نگاہ ہوتی وجود ہوتی۔ آج جا کر وطنی پاکستان کے لوگوں سے پوچھئے انہیں کیا ملا پاکستان دے لگا ہو؟ کیا وہ خوشحال ہو گئے؟ کیا ان کی عزت پڑ گئی؟ جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک تھا، ہندو کہتا تھا کہ جنگ ہوگی کو دو طرف سے ہمارے خاندہ ہوگا، کم سے کم انہیں اپنی قوت کو تو دو ہی پر تقسیم کرنا پڑتا تھا۔ آج اسے اطمینان ہو گیا ہے کہ ہم اپنی پوری قوت ایک مہار پر دو سکتے۔ اور بنگلہ دیش میں کون سے مٹھالیہ میں آج جو دنیا کے قریب ترین ممالک، اس وقت پروپیگنڈا کتنا کچھ ہو گیا تھا، وہ رد عمل میں پکے ہوتا، اس رد عمل سے لوگ کہتے ہو جاتے، جو بات کسی نے کہہ دی وہ عوام کہہ قبول کر دیتے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے دورانہ زندگی ہو چاہے میں آتی تھی، اگر یہ احساس ہے کہ ہماری حق تلفی ہوئی ہے تو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا یہ صرف جائز نہیں، فرض ہے ہوئے بھی۔ کیوں کسی کو حرک کرنے لیا جائے اپنے حقوق؟ یہ گویا کہ ایک تک کو ظالم بنانے میں اس کی مدد کرتا۔ اگر آپ خاموش رہیں گے اور آپ کے حق کے اوپر کوئی تکراری کر جائے گا تو اس کے ظلم میں گویا کہ آپ مددگار ہو گئے کہ ظالم ہونے میں آپ نے اس کی مدد کی۔ اسی لیے دیکھیے مجھے وہ پیاری حدیث کی یاد آ گئی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد لازماً کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ حیران ہوئے کہ کیا بات کہتی ہوں؟ کوئی نیشنلسٹ لیڈر یہ بات کہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، کوئی قوم پرست رہنما یہ بات کہے تو بات بالکل ان کے فلسفے کے مطابق ہوگی، لیکن محمد رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ چوکے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد اوپر فرض ہے، ہاں وہ ظالم ہو کا مظلوم۔ اور سوال کیا ڈرتے ڈرتے کیا ہوگا تحمد کہ حضور ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، حضور یہ بات تو بغض آنے کہ مظلوم ہو بھائی کو اس کی مدد نہ کرے، لیکن ہم اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا ان کا ہاتھ پکڑ لو، ان مت کرنے کو، یہی ان کی مدد۔ خدائے پاک دے ظالم کا ہاتھ دے پکڑا جائے گا تو گویا کہ آپ کی اٹیکمنٹ پیچھے آ جاتا ہے پولیس کی اطلاع میں کہ آپ چاہے مجرم نہ ہو، ایبیٹر ہے، مجرم کے مددگار ہے، آپ نے اس کو ظلم کرنے کی کھلی چھوٹ دی۔ جو شخص اپنا مال کھلا سڑک پر پھینک دیتا وہ گویا کہ لوٹور کرنے کی دعوت دیتا۔
لہذا ایسے مال کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ شریعت اتنا نہیں کہو۔ مال محفوظ ہونا چاہیے، تمہیں اپنے مال کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ کسی کے دل میں شیطان میں ڈالے نہ کہ میں یہاں چوری کروں۔ اور اگر کوئی غیر محفوظ مال پڑا ہوا ہے تو کسی شخص کے دل میں تعلیم دیتا ہے یہ لیال پیدا کر دے گا کیوں تھا، وہ کسی طریقے حقوق کی جد و جہد غلط صحیح، بلکہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے دین کے اعتبار سے وہ ضروری، لیکن ہر طے کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس پہ پاکستان کی تعلیمیت، پاکستان نے اسلام کے غلبے کی جد و جہد جو عدو دین بھی ہمارے لیے لا دی، جو ہمارا حکم العین ہے اللہ کی محبت، اس کا تقاضا، اگر ہم نے اپنے قومی جد و جہد کو اس سے بالا تر کر دیا تو جان لیجئے کہ پراگ پاٹے کا کودا ہے۔ یہی بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی تھی، یہ گی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، تو طے کی تجارت سے مطلبہ کا ستارہ۔ تو ہمیں آج یہ کام کرتا ہے، جہاں کہیں بھی یہ جذبات پیدا ہوئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جذبات پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ وہ مصرع ہے کہ ہوئی تاکید تو کچھ باعث تعبیر بھی تھا۔ اگر جذبات پیدا ہوئے ہیں تو یقیناً کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی، وہ ظلم کو ختم کرنا لازم، عدل قائم ہونا چاہیے۔ اور وہ بڑا، سب سے بڑا عدل تو وہ ہوگا جب اللہ کا بھی قائم ہو جائے، جیسا کہ سید صاحب فرما رہے تھے، جو جس کا حق ہے کو ملے، اور جو ظالم ہے وہ کے خط ہے وہ وصول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی بیعت ہوئی ہے تو پہلی تقریر جو کی تھی وہ یہ، لوگوں تم میں سے ضعیف میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوانا، اور ہر کبھی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ۔ تو اسلامی حکومت تک یہ قط، باقی وہ کیا سیاسی نظام ہے، کیا اقتصادی نظام ہے، کیا معاشی نظام ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے دنیا کو، اس کے بارے میں اتنا تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے۔ ایک خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد آپ کے شہر کراچی میں انہی موضوعات پر 5 دن تک انشاءاللہ مسلسل تقریریں کروں گا۔ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلام کا سیاسی نظام کیا، اسلام کا سماجی نظام کیا، اسلام کا روحانی اور اخلاقی نظام کیا، اور ان تمام نظاموں کی در بنیاد کیا ہے، اس کی نظریاتی اساس کیا۔ 5 تقریریں ہوگی، یہ نوٹ کر لیجیے ابھی سے۔ 26 نومبر سے 30 نومبر تک ریکٹ آڈیٹوریم صدر میں، جو پہلے کبھی سینما ہوتا تھا، اب وہاں ڈرامے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر مہینے تقریباً ہمارا ایک گھر سے قرآن بھی ہوگا۔ اس میں 5 دن تک 26 نومبر سے 30 نومبر تک گفتگو ہوگی اسی پر۔ وہ نظام عدل و قسط ہے کیا؟ وہ نظام عدل و قسط قائم ہوگا تو در حقیقت سب کو اس کا حق ملے گا، لیکن اس وقت جو بھی پیریڈ ہے اسے میں کروں گا، اپنے حقوق کے لیے جمع ہونا، متحد ہونا، جد و جہد کرنا، ہرگز خلاف اطلاق، بس کہ یہ نیچے نیچے رہے، اس ملک کی سالمیت سے کوئی ہٹتا، خدا نہ خواستہ اس ملک سے اگر کہیں کوٹتے ہو گئے تو جو حقر ہمارا ہوگا وہ کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ 2 سال پہلے میں نے وہ کتاب لکھی تھی، استحکام پاکستان و مرملہ سندھ، جس کے پہلے صفحے پر میں نے لکھا کہ ایک ہی سال کا سن 713 عیسوی اور 93 ہجری، جس میں اسلام بر عظیم پاک و ہند میں داخل ہوا، سندھ کے راستے سے باب الاطلاق کہلاتا ہے، اور یورپ میں داخل ہوا اسپین کے راستے۔ یہ دونوں سین سے شروع ہونے والے، سندھ بھی اور اسپین کے، لیکن آپ کو معلوم ہے 500 برس اب ہونے کو آئے کہ اسلام اور مسلمان کا نام و نشان اسپین سے مٹ، کوئی مسلمان پکڑ نہیں۔ میں یہ بات آپ کو کہیں آر جیسے تنتنی پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے لکھا ہے کو، اور میں آپ سے اب کر رہا ہوں کہ علامہ دین پتی نہ کہہ رہا ہوں، اگر ابھی پاکستان کو کوئی ٹک پہنچ گیا، یہ بٹا ٹوٹا پاکستان، اگر اس کے کوئی 2 ٹکڑے ہو گئے یا 3 ٹکڑے ہو گئے تو پورے ہندوستان سے اسلام وہ کچھ ہی طریقے سے میں دخل کر دیا جائے گا جیسے اسپین سے میں دخل کیا۔ بہت بڑی طاقت تیار ہو رہی ہے ہندوستان میں، راشٹریہ سوئم سنگھ، یہ جو بہت بڑی جماعت ہے، اب اس کے مذہب کی تعداد جو ہے وہ کروڑ سے تجاوز تک، اور بڑے ہی وہ ضروری وہ حالات کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو شیو سینا کے نام سے تحریک اٹھتی ہے، برملا کہہ رہی ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ذکر ڈالا، اب یہاں کوئی شک نہیں، انہیں اب بھی اگر خوف ہے تو اس پاکستان کا، انہیں پتا ہے کہ ہمیں کیا ہندوستان کے اوپر حملہ آور آئے ہیں شمال مغرب سے، اور شمال مغرب میں ابھی یہ مسلمان موت
पर खुदा ने कहा था ये कौम पसंद हो गया, तो फिर वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन RSS तीन है उसके अंदर, RSS इतनी बड़ी ताकत है। मैंने अभी पढ़ी है 300 सदी की किताब अमेरिका में छपी है उस जमात के बारे, और मैं दंग रह गया कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और उस सबका ये खुला ऐलान है कि हिंदुस्तान ने हम इस्लाम और मुसलमान को नहीं दे। और ये हाथ तो आज से 300 बरस पहले हो गया होता, ये भी नोट कर ली। अगर शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर अहमद शाह अब्दाली न आता और मरहटा ताकत को वो पानीपत की कीकरी जंग के अंदर पानीपत के मैदान में तोड़कर न जाता, तो उसी वक्त मर्यादी में पाक को इस्तेमाल कर पाता। इतनी बड़ी ताकत थी और वही तय होता तो दोबारा होता। कोई पाकिस्तान टू फादर की तादविया की टेम्पी इस टाइप से गाँव के बहुत पत्ती। ऐसा न हो कि आप तब पाए अपने हुकूक की इतनी जगह होल की ताकियत तो रखा मुल्क पे इखलाफ की पाना पक्की के कि कितने लोगों को पाना रखते हुए अपने अपने हुकूक के लिए मुनज़्ज़म हो जाए, जमा हो जाए, मुनज़्ज़म होकर अपनी राय आगे पेश करे, अपने हुकूक का मुतालबा करे। कतन खिलाफ इस्लाम नहीं, बशर्ते कि ये दो सरहदें ऊपर बरकरार कर, पाकिस्तान की पालनियत और पाकिस्तान ने इस्लाम का गलबा। इसलिए कि ये दो चीजें हकीकत में दो नहीं है। पाकिस्तान की सालमियत और काम सिवाय इस्लाम के मुमकिन नहीं। तो दबकी हम इसलिए हुए कि हमने ये मुल्क लिया का इत्ताक के नाम पर, और वही इत्ताक यहाँ नहीं लाए। नतीजा ये हुआ हर चीज जो अपने असल मकसद तकलीफ को छोड़ देती है वो किताए होगा। कलम लिखने के लिए नहीं लिखा, वो आप उठाकर टोकरी में डाल देते हैं, गुरबी कागजों की टोकरी में, ठीक है, लिखने के लिए बनाया, पाठकार बनाया गया था इस्लाम के लिए। तो मेरी बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। मैंने जहां तक करी तेकार का ताल्लुक है ऊपर तफसीली गुफ्तगू नहीं। उसका अगर इरादा है आपका तो मनहज इस्लाम नबवी पढ़िए मेरी का। मैं यहाँ ये भी ध्यान नहीं कर सकता इस्लाम का निज़ाम अदल क्या है तफसील, इस्लामी रियासत, इस्लामी मईशत, इस्लामी क़ियादत, इस्लामी मार्का, इस्लाम का आइल कानून, इस्लाम का अफलाती निज़ाम ये क्या। इसके लिए मेरे कैसेट तो मौजूद है, 4 तकरीरें मैंने की इस्लाम के सियासी निज़ाम पर, माशी निज़ाम पर, उसी अपनी मस्जिद में वो कैसेट की शक्ल में मौजूद है, जो चाहे माफी करे और सुने। और यहाँ लाइब्रेरी लगा के आपको बताया गया, जरूरी नहीं कि आप खरीदे, सिर्फ उसका डिपॉजिट कर दीजिए, कैसे लेना ये सुन लीजिए, वापस कर दीजिए, आप तो उसका कोई किराया नहीं है। और ये कि 2 महीने बाद नवंबर के आखिर में इन मौजूआत पर एक कोशिश करूँगा कि जाने तकरीब में करूँ आपके शहर में, तो उसमें फायदे हो जाएगा वो दिलाते हैं तो क्या। बाकी ये इस्लाम क्यों पाकिस्तान के लिए लाकिल है, क्यों इसके इस्तेकाम की ये कोई बुनियाद नहीं है सिवाय इस्लाम के। अगर इस पर तफसील मतलूब है तो मेरी किताब इस्तेकाम पाकिस्तान और इस्तेकाम पाकिस्तान मसले सिंध, ये तमाम चीज़ें हैं मुताला की के, समझिए, मौत की के। हम किसी वक्ती मसले के नहीं पड़े। हम कहते हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी आखिरत है, हमारा अपने रब को राज़ी कर देता, और यही हमारा नतबुरा है। लेकिन उसके लिए एक तरफ इत्तिबाए नबवी जरूरी है, एक तरफ बिहार लिखा दो, दोनों में मिलकर एक पल दे। बिहार भी इरादा क्या है, दीन का फैलाना, दीन का ताई करने की जिद्दोजहद भी होगी उसी तरीके पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि बताया। अब इसके लिए जमाती जिंदगी की जरूरत है। वो जमाती जिंदगी जो है हमने मसनून तरीके पर बैठ जो है वो मसनून तरीका है, लोगों को जमा करते अल्लाह की राम में, जिससे मुझ पर एतमाद हो, जो मेरा साथी बनना रहा है वो मेरे हाथ में हाथ से, जिससे मुझ पर एतमाद नहीं है क्या भी वो देखना चाहता अपने तरीके पर काम क्यों करते। मैंने कोई ठेका नहीं लिया है, मुझे कहीं से मोनोपली नहीं मिल गई है, मेरी कोई गारादारी नहीं है। मैंने तो आपको बता दिया ये आपका मकबूल आइन होना चाहिए बहैसियत मुसलमान। अगर तौहीद की वाकई रमत है हमारे दिल में तो ये रास्ता है अमली जो हमें इख्तियार करना होगा। अगर बुत पर एतमाद नहीं, खुद अपने तौर पर खड़े हो जाइए और काम कीजिए, और अगर बुत पर एतमाद हो तो मेरा साथ दीजिए। बक्की की पर मैं अपनी बुत को खत्म कर रहा हूँ। अपूलो कौनी हादा अस्तकुलना हदी वलतुम वलताहिरी मुस्लिमीन व मुस्लिमात। और जैसा कि मेरे नौजवान साथी ने आपका भी शुक्रिया अदा किया था, और एक और तरह का मैं उतबादलित नहीं हो सकता कि जो यहाँ काउंसिलर है दी के ताबुल से हमें यहाँ पर
یہ حال حاصل ہوا ہے جس پہ ہم تک یہ گفتگو ہو سکی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر وہی بات اب ترکا کی جو کچھ میں نے اب کیا ہے، بہت اس چیزیں جس طرح میں نے کچھ چیزیں آپ کو بار بار یاد کرا دی ہے، ان کو ذہن میں متعلق رکھیے اور کرتے رہیے۔ اللہ دل کھول دے تو ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے دست و بازو بنیے، ہمارے معاون بنیے، اور اگر بات کریں نظر آئے ہم پر اعتماد نہ ہو تو اپنے دو بس کام تو کرتے کیے کھڑے ہو جائیے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين